لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو کوئی میری نشانی سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لے، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی دوسرا اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری روزی باندھ دی گئی، میرے کریم نے فرمایا باندھنا میرا کام ہے، کس کو کتنا دینا اور کس کو کتنا نہ دینا یہ انسان کے بس کا روگ نہیں، یہ میرا کام ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ تو پہلا ریزن قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ صرف روزی کی بات نہیں، صرف روزی کی بات نہیں کہی گئی، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب زندگی تنگ سے مراد روزی بھی تنگ، عمر میں برکت بھی تنگ، سب کچھ ہونے کے بعد دل میں خوشی کا نہ ہونا، گھر بھی تنگ، ہر چیز میں اللہ عز و جل تنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ کب؟ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے اپنے چہرے کو پھیر لے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے چہرہ تو پھیر لیا ہے لیکن مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، تو میں عرض کروں گا کہ یہ غلط فہمی کے آپ شکار ہیں۔ یہاں تھوڑا سا اور کریکشن کرتا ہوا چلو۔ بہت سارے سرمایہ دار اللہ عز و جل کے ذکر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر مال و زر کی فراوانی ہوتی ہے، محل ہوتے ہیں ان کے، لمبی کاریں ان کے پاس ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، پراپرٹیز کے انبار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ تو آپ یہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت گناہ کرنے والوں کو تو ہم نے مالدار کی حیثیت سے دیکھا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے یہاں تو ہم نے بہت کشادگی دیکھی ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا، پورے چیلنج کے ساتھ، جتنا سکون سے ایک ہاتھ گاڑی والا بغیر پنکھے اور ایئر کنڈیشن اور گدے کے اپنی ہاتھ گاڑی پر سکون سے سوتا ہے، کسی محل میں رہنے والا ایئر کنڈیشن میں گدے پر اتنے آرام سے نہیں سوتا ہوگا۔ یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس سرمایہ دار سے پوچھو، وہ اسٹریس کی ٹیبلٹ لے رہا ہوگا، وہ نیند کی گولیاں لے رہا ہوگا، اس کو اولاد کا ٹینشن ہوگا، اس کو کئی بیماریاں ہوں گی۔ تو آپ اگر یہ تصور کرتے ہو کہ اس کی زندگی میں کشادگی ہے، نہیں، اس کی زندگی میں تنگی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آخر یہ ساری چیزیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ نے تنگ کر دی ہے، اس کی زندگی سے سکون کو کھینچ لیا گیا ہے۔ اور آپ مارکیٹ کی پوزیشن کو دیکھ کر خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی بدحالی کا علاج بتائیے، تو یہ کون ہے جس نے آپ کی روزی کو آپ سے چھین لیا؟ وہ پروردگار جل جلالہ ہی ہے جس نے روزی کے اندر تنگی پیدا کر دی، اور روزی کو کشادگی جو تھی روزی کی، اللہ عز و جل نے اسے کم کر دی۔ اب آپ ریزن تلاش کریں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے پیارے دیوانوں، جب دولت آتی ہے تو انسان میں مستی بھی آتی ہے، جب دولت آتی ہے تو انسان کے اندر گناہ کا جذبہ بھی آتا ہے، جب دولت آتی ہے تو انسان کے اندر ہوس بھی پیدا ہوتی ہے، جب دولت آتی ہے تو انسان کو آوارگی بھی سوچتی ہے، جب دولت آتی ہے تو انسان کو ظلم کرنا بھی سوچتا ہے، جب دولت آتی ہے تو انسان کو عیاشی کا بھی لطف اٹھانا ہوتا ہے۔ دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ نہ جانے کتنے خرافات کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ نتیجتاً انسان غربت کی چکی میں جب پیسا جا رہا تھا، سرمایہ کی لذت جب وہ پاتا ہے تو چاہتا ہے دنیا کی ساری لذتیں وہ حاصل کر لے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مال کے آنے کے بعد برائی کے اڈے آباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مال کے آنے کے بعد عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، مال کے آنے کے بعد میرا یہ جملہ ہر ایک اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے، شاید یہی جملہ پوری زندگی آپ کی سنوارنے کے لیے کافی بن جائے۔ مال کے آ جانے کے بعد کسی لڑکی کو بہن یا بیٹی کی نظر سے نہیں، اپنے ہوس کی پوری کرنے کی نظر سے دیکھنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ یہ مال ہی ہے جو نظر کو بدل دیتا ہے، یہ مال ہی ہے جو انسان کو شراب کے اڈے پر لے جاتا ہے، یہ مال ہی ہے جو رات کو عیاشیوں پر آمادہ کر دیتا ہے، یہ مال ہی ہے جو انسان کو نہ جانے کتنی بیماریاں گناہوں کے سبب سے ملوث کر دیتا ہے، گناہوں کے سبب سے بیماریوں کے اندر۔ آپ مجھے بتاؤ، مال ہونے کے بعد کیا آپ کے اندر یہ جب تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ میں اپنے مال کا استعمال گناہوں کے اندر کروں؟ آج آپ دیکھیں more than 90% مال کے آنے کے بعد قدم پھسل گئے۔ more than 90% لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد گناہ کی دہلیز پر دستک دیتے ہوئے نظر آئیں گے، گناہ کے دروازے پر دستک دیتے نظر آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل مال کو چھینتا نہیں ہے، لیکن جب مال کا میس یوز شروع ہو جائے، جب مال کا غلط استعمال شروع ہو جائے، جب مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا جائے، جب مال قدرت کے قانون کے مطابق خرچ نہ ہو، تو میرا پروردگار یہ جان لیتا ہے یہ بندہ ایسا نہیں کہ اسے مال دیا جائے، چھین لو اس سے تاکہ مال کی قدر کا احساس ہو سکے، چھین لو اس سے تاکہ مال کی اہمیت اسے سمجھ میں آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرما دیا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہ زندگی کو تنگ سے مراد صرف یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی کو تنگ کرنے کا معاملہ، بلکہ پروردگار قبر کی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا، اور اس کی سچویشن اتنی بری ہو جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو انسان کی روزی کی تنگی کا سبب بنتی ہے وہ چیز یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس ہے۔ بندہ قرآن دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کتاب سے جب اس کا تعلق اتنا چھوٹ جاتا ہے تو پھر میرا مولا اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے جو قبر کی تنگی بھی دور کر دیتی ہے، یہ کتاب دور کر دیتی ہے، اور محشر کی تنگی کو بھی یہ کتاب قیامت کے دن دور فرما دے گی۔ تو رزق کی تنگی کا ریزن سب سے پہلا قرآن نے جو بیان کیا وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا۔ غریب تھا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا، غریب تھا، روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا، غریب تھا، اللہ کے ولی کے آستانے پر جاتا۔ دولت نے اتنا پھنسا دیا کہ ساری چیزیں اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، پرماننٹ کو یہ تصور نہ کر لے کہ آج میرے پاس جتنا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، کبھی یہ تصور نہ کرے، ہمیشہ ڈرے اللہ سے
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے آقا فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں ملتزم پر جبریل کو لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے مجھ سے چھیننا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ عز و جل ہی نعمت دینے والا ہے اور وہی نعمت کو چھیننے والا ہے۔ اب آئیے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ بہت سارے لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، وہ عیاشیاں کرتے ہیں، مال پر مال بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ غداری کرتے ہیں، مال پر مال بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، مال پر مال بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، مال پر مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی تصور کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ محنت کرنے والا انسان تنگ دستی کا شکار ہے اور یہ غلط کام کرنے والا، چوری کرنے والا، رشوت لینے والا، بدکرداری کرنے والا یہ مالدار کیوں ہوتا ہے؟ تو اب قرآن نے اس کی وجہ واضح لفظوں میں بیان فرما دی کہ جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو، آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیکی کرنے والے صحابہ کے پاس مال کم ہے اور گناہ کرنے والے انسانوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، آقا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو نیک ہے اچھا ہے وہ غریب ہے اور جو گنہگار ہے وہ مالدار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جو بہت پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کے پاس مال ہے تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن کو نصیحت کی گئی انہوں نے نصیحت بھلا دی۔ بہت سارے لوگ ہیں حلال کماؤ کہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے نصیحت کی طرف۔ بہت ساروں سے کہا جاتا ہے جائز کمائی کماؤ، توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت ساروں کو نصیحت کی جاتی ہے گناہ نہ کرو، نہیں مانتے ہیں۔ تو نہ ماننے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، نہ ماننے والے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے ہر چیز کے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ کب تک کھولے رکھتا ہے؟ حتی اذا فرحوا، جب تک وہ اس میں ڈوب نہیں جاتا، مست ہو جاتا ہے، جو کچھ اسے دیا گیا اس میں مست ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سرمایہ دار جب دولت آتی ہے تو ہر طرف سے دولت آتی ہے، یہ دھندے میں پیسہ، یہ انویسٹمنٹ میں پیسہ، اس میں پیسہ، اس میں پیسہ۔ جب بہت پیسہ آنے لگتا ہے تو اس پیسے میں وہ ڈوب جاتا ہے، تو یہ اللہ اسے ڈباتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے جو کچھ ہم نے عطا کیا۔ اب جب وہ ڈوب گیا تو اب قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ، پھر اچانک ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نافرمانی کے باوجود اگر تمہارے پاس دولت آئے اسے اچھی علامت نہ سمجھنا، ڈرنا کہ کہیں اللہ پکڑ کا انتظام تو نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کا ادھر، اس کی ٹوپی کی اس کی ٹوپی کر کے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت مالدار ہو گئے۔ سن لینا قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اچانک ہم ان کی پکڑ کریں گے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تب وہ بے بس ہو جائیں گے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو جب بھی غلط کاروبار کے ذریعے اگر دولت
انسان ہو رہا ہے تو اچھی علامت نہ سمجھی جائے، اللہ کی سخت پکڑ سے ڈرا جائے کہ کہیں یہ ہمیں پروردگار کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے۔ اور اللہ رحم و کرم فرمائے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کوئی نظر نہیں آتا، پھر وہ انسان بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔